تعلمون أن خالق الأزواج فرد فتعبدونه ففروا إلى الله وإلى ثوابه من عقابه بأن تطيعوه ولا تعصوه إني لكم منه نذير مبين بين للذلك. اچھا جی. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اور ہر چیز میں سے ہم نے پیدا کیا تمہارے لیے زوجین دو قسموں کو. ہم نے پیدا کی دو قسمیں. زوجین صنفین، جیسے مذکر ہے مؤنث ہے، آسمان ہے زمین ہے، شمس ہے قمر ہے، سہل ہے جبل ہے. سہل کے معنی نرم زمین، جبل کے معنی پہاڑ، یا سہل کے معنی پلین اور جبل کے معنی پہاڑ. اور سیف ہے شتا ہے، اور حلون ہے والحامض، میٹھا ہے تو کھٹا ہے، نور ہے تو ظلمت ہے. تو زوجین اس کو کہتے ہیں کہ ایک کے ذکر کے ساتھ دوسرا یاد آ جائے. اذا تذکرت واحدا تذکرت الآخر، اس کو کہتے ہیں زوجین. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت لے لو. تتذکرون ہے تو تذکرون بن گیا. تم نصیحت لے لو اور تم سمجھ لو کہ خالق الازواج فرد ہے، مخلوق زوج ہے، اللہ فرد ہے. فرد صمد، تاکہ تم اس کی عبادت کرو گے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، ففروا الی اللہ، بس تم کو بھاگنا چاہیے، بھاگو الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے ثواب کی طرف، الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ثواب کی طرف. اطاعت کرو، معصیت مت کرو. یا یوں ففروا من الشیطان الی اللہ، یا ففروا من الجہل الی علم اللہ، الی معرفت اللہ تعالی. ففروا من الشرک الی توحید اللہ تعالی. یہ سب ہو سکتا ہے. انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلا ہوا نذیر ہوں. دنیا میں آپ کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں. بین الانذار، ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود مت بناؤ. انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے نذیر مبین ہوں. اگر کوئی کہے یہ تو مکرر آیا، معنی یہ ہے انی لکم منہ نذیر مبین فی الدنیا، اور دوسرا انی لکم منہ نذیر مبین آخرت میں. آخرت میں تم کو ڈراؤں گا کہ دیکھو میں نے تم سے کہا تھا لیکن تم نے نہیں مانا. لیکن آخرت میں ڈرانا سمجھ میں نہیں آتا. تو اس لیے نذیر مبین یہ عوام کے لیے ہے، اور انی لکم منہ نذیر مبین نمبر 2 خواص کے لیے ہے. عوام کے لیے، خواص کے لیے، سب کے لیے نذیر مبین ہو. عمومی گشت میں بھی نذیر مبین ہو، خصوصی گشت میں بھی نذیر مبین ہو. ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لکم منہ نذیر مبین. یقدر قبلہ ففروا قل لهم، ففروا سے پہلے قل مقدر ہے، ان سے کہہ دیں. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كذلك الأمر كذلك، یا كذلك مثل ذلك، اسی طرح جیسے آپ کے ساتھ معاملہ ہے، اسی طرح پہلے انبیاء کے ساتھ امتوں کا معاملہ ہوا تھا. ما أتى الذين من قبلهم من رسول، پہلے لوگوں کے پاس نہیں آئے کوئی رسول، الا قالوا، مگر انہوں نے کہا کہ وہ ساحر ہے، ہوا مقدر ہے، یا مجنون ہے. اگر اختیاری ہو ساحر ہے، اگر بے اختیار ہو تو مجنون ہے. اور اگر کوئی اشکال کرے کہ ساحر یا مجنون، اس میں تو حصر نہیں تھا، بلکہ ساحر، مجنون، کاہن، شاعر اور بھی کہتے تھے، تو یہاں حصر کیسے ہے ساحر او مجنون؟ یہ دونوں لفظ بکثرت کہتے تھے، اس لیے ان میں حصر آیا. یا ساحر ہے یا مجنون ہے، غالباً ان دونوں میں حصر مراد نہیں ہے، بلکہ
بکثرت یہ دو الفاظ کہا کرتے تھے. یا یہ کہ ساحر کا مطلب اگر اپنے اختیار سے کرتا ہے تو ساحر ہے. اس میں شاعر واعر سب آ جائے گا. اس لیے کہ جو اپنے اختیار سے سحر کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے اور ملمع کاری کرتا ہے تو اس میں وہ ساحر میں آیا، اور بے اختیار کرتا ہو تو مجنون میں آ گیا. مثل تکذیبہم لک بقولہم، جیسے وہ تکذیب کرتے تھے ساحر مجنون کے ساتھ، تو امتی بھی تکذیب کرتی تھی رسول کے لیے بقولہم ذالک، جیسے یہ کہتے ہیں ویسے وہ کہتے تھے. اتواصوا بہ، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی ہے، بہ اس تکذیب کے ساتھ. یعنی ایسا ہے جیسے باپ نے بیٹے کو وصیت کی ہو، بیٹے نے پوتے کو وصیت کی ہو کہ آپ رسولوں کی تکذیب کر لیا کریں. استفہام بمعنی نفی ہے، یعنی لم یقع التواسی، وصیت نہیں ہوئی لیکن ایسا ہے جیسے وصیت کی ہو. بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ قوم ہے جو شریک ہے طغیان میں. طاغون گمراہ ہے، سرکش، المتجاوزون عن الحد. جمعهم هذا القول على هذا القول طغيانهم، یہ ساحر او مجنون اس قول پر ان کو جمع کیا ہے ان کے طغیان میں. یعنی یہ نہیں ہے کہ باپ نے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ تم بھی یہ کہو، بلکہ جیسے وہ گمراہ تھے یہ گمراہ ہے، تو سارے گمراہ اس پر متفق ہو گئے. فتول عنہم فما انت بملوم، فتول عنہم، آپ ان سے اعراض کرے، مقام دعوت میں ہے، اعراض کرے یعنی ان کی بات کو نہ مانے. فما انت بملوم، فما انت بملوم فی اعراضہم، آپ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں ان کے اعراض میں. اگر یہ اعراض کرتے ہیں، بات نہیں مانتے، آپ کے اوپر کوئی ملامت نہیں. لأنک بلغتہم الرسالۃ، آپ نے امانت پہنچائی. ادیت الامانۃ، ادیت الامانۃ بلغت الرسالۃ. اور اگر آپ کہیں کہ اس نصیحت کا فائدہ نہیں، کیوں نہیں؟ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کرتے رہیں قرآن کریم کے ساتھ، کیونکہ نصیحت فائدہ دیتی ہے مومنین کو. جو مؤمن ہے یا ایمان کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے مفید ہے. جن کے لیے مفید نہیں ہے تو آپ کے لیے مفید ہے، ان کے لیے مفید نہیں ہے تو داعی کے لیے تو فائدہ ہے. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، سواء علیک ان انذرتہم ام لم تنذرہم نہیں ہے. فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، مؤمنین من علمہ اللہ تعالی انہ یؤمنہ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ ایمان لائے گا، اس کے لیے مفید ہے. اور آپ کو تو معلوم نہیں ہے کہ کس کی قسمت میں ایمان لکھا ہے، اس لیے آپ اپنا کام کرتے رہیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آپ اس نصیحت کرتے رہیے اس لیے کہ آپ نصیحت عبادت کے بارے میں کریں گے، اور عبادت انسانی خلقت کا فائدہ ہے. تو علیک بالتذکیر فی العبادت فإن العبادت نتیجۃ الانسان و فائدۃ الانسان. ما قبل سے یہ ربط ہے. ہم نے جنات اور انسان کو پیدا نہیں کیا، جنات کثیر ہے اس لیے مقدم کیا انسانوں سے، اور جنات بڑے ہیں اس لیے انسانوں سے. جنات پہلے پیدا ہوئے تھے، انسان بعد میں. بڑے بھائی جنات، چھوٹے بھائی انسان. جو مقدم فی الخلقت ہے وہ مقدم فی الذکر. ہم نے جنات اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا الا لیعبدون، مگر اس لیے کہ عبادت کرے. اس پر اشکال ہے. ایک اشکال یہ ہے کہ جنات اور انسان کی پیدائش کا مقصد عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ یہ عبادت کرے، اور قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد اللہ تعالیٰ کے ارادے سے متخلف نہیں ہو سکتی، تو کیوں عبادت نہیں کرتے؟ اشکال سمجھ میں آ گیا. جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ یہ عبادت کرے
تو اللہ تعالیٰ کے ارادے کے خلاف کیوں ہو رہا ہے کہ یہ عبادت نہیں کرتے؟ جیسے اللہ تعالیٰ ارادہ کرے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ تعالیٰ کن فیکون کا ارادہ کرے تو چیز موجود ہو جاتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرے اور چیز موجود نہ ہو. اس کے متعدد جوابات ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ جنات اور انسان کو ہم نے پیدا نہیں کیا الا لیعبدون، الا مستعدین و متہیئین للعبادت، مگر وہ عبادت کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو عبادت کے لیے تیار کر دیا ہے. اب تیار ہونے کے بعد یہ اپنی مرضی سے عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ان کی مرضی ہے. جیسے مدرسے والے صبح اٹھاتے ہیں تاکہ تیار ہو جائے عبادت کے لیے. اب اگر کوئی عبادت ہی نہ کرے، نماز کے لیے بغیر نیت کے کھڑا ہو جائے یا بغیر وضو کے کھڑا ہو جائے تو مدرسہ تو اس کا ذمہ دار نہیں ہے، اس نے تو اس کام کے لیے ان کو اٹھایا. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواہ اما یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فطرت اسلامی کے لیے پیدا کرتے ہیں. اب آگے ماحول کی وجہ سے یا اور چیزوں کی وجہ سے وہ ہٹ جاتا ہے. تو معنی یہ ہوگا کہ انسان اور جنات کو ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت رکھی ہے. یہ الگ ہے کہ انہوں نے اپنی فطرت کو بگاڑا، اپنی فطرت کو برباد کیا. دوسرا جواب، وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون. عبادت سے مراد معرفت ہے، کیونکہ معرفت عبادت کا وسیلہ ہے. اب اللہ تعالیٰ کی پہچان تو سب میں ہے، لیکن کوئی اس پہچان کے مطابق توحید کا قائل ہے، کوئی نہیں ہے. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. دل میں تو سب کا آتا ہے، لیکن کوئی سمجھتا ہے، کوئی نہیں سمجھتا. تیسرا مطلب یہ ہے، جواب یہ ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الا لیطیعون. ہم نے اس کو تابعداری کے لیے پیدا کیا ہے، خضوع اور تابعداری کے لیے پیدا کیا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ عبادت کریں، بعد عبادت کریں گے اور بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی سامنے خضوع کریں گے، یعنی عاجزی کریں گے اور اطاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم تکوینی پر چلیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مرو تو مر جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے زندہ رہو تو زندہ رہے گا. تو عبادت اطاعت مراد ہے. اطاعت بالعبادت ہو یا اطاعت ہو اللہ تعالیٰ کے تکوینی حکم کو ماننا. تکوینی حکم کا مطلب ہو جاؤ، مر جاؤ، بیمار ہو جاؤ، یہ سب کرتے ہیں. یہ جواب ذرا بعید ہے، اس لیے کہ مقصود یہاں عبادت ہے، یہ نہیں ہے کہ مر جاؤ یا زندہ ہو جاؤ. چوتھا جواب یہ ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی الا مأمورین بالعبادت. ہم نے جنات اور انسان کو، ہمارا ارادہ ہے کہ ان کو مامور بالعبادت کرے. مامور بالعبادت ہے، لیکن کوئی امر پر چلتا ہے، کوئی امر پر نہیں چلتا. لیعبدون الا لیؤمرون بالعبادت الا مأمورین بالعبادت. پانچواں جواب یہ ہے کہ اس سے مراد صرف مسلمان ہے. وما خلقت الجن والانس من المسلمین من المؤمنین الا لیعبدون، مگر عبادت کے لیے. تو ظاہر بات ہے کہ مسلمان عبادت تو کرتے ہیں. اگر کوئی عبادت نہ کرے تو لا الہ الا اللہ تو عبادت ہے، یہ تو سب کرتے ہیں. یہ 5 جوابات حضرات نے فرمائے ہیں. ایک اور اشکال جو ہمارے سلفی حضرات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں، صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پیدا کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ لولاک لما خلقت السماء والارض. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، لولاک لما خلقت الافلاک، وہ تو موضوعی روایت ہے.
لیکن لولاک لما خلقت السماء والارض سماوات والارض، یہ مولا علی قاری نے کہا ہے کہ یہ موجود ہے، اور شیخ البانی کہتے اس کا بھی ثبوت نہیں۔ تو بہرحال جیسے ہمارے مولا علی قاری نے کہا ہے کہ کائنات کی خلقت کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس آیت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کائنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور تم کہتے ہو کائنات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پیدا کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں میں منافات نہیں ہے، اس لیے کہ معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات، جنات اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کی پہچان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، تو اس سے خود پتہ چلا کہ کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ عبادت ان کی وجہ سے ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ کیسے؟ عبادت کی پہچان اور عبادت کی معرفت، کمیت، کیفیت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ دیکھو، آپ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رکوع کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، اور رکوع میں کیا پڑھتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے عبادت کی معرفت تو نہیں ہوئی، کیونکہ باقی نہیں رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں کیا پڑھتے تھے، کسی کو معلوم ہے؟ تہجد میں کیا پڑھتے تھے، اور تہجد پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے، کسی کو معلوم نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں کیا پڑھتے تھے، رکوع میں، سجدے میں، سب معلوم ہے۔ تو الکائنات للعبادت والعبادت بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فالکائنات بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خود بخود نتیجہ نکلا۔ ولا ينافي ذلك عدم عبادت الکافرین۔ یہ 5 جوابات کے علاوہ مصنف نے اور جواب دیا کہ لا لیعبدون میں لام نتیجے کے لیے ہے، اور لام فائدے کے لیے ہے۔ تو معنی یہ ہے، یہ منافی نہیں ہے کہ کافر عبادت نہیں کرتے، لأن الغائدہ، کیونکہ فائدہ لا يلزم وجودها، اس کا وجود لازم نہیں ہے، یعنی فائدہ لازم نہیں ہے۔ جیسے سبق کس کے لیے ہے؟ یہ سبق ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ طالب علم سیکھ لے، لیکن طالب علم کا سیکھنا لازم نہیں ہے، فائدہ مرتب نہیں ہے۔ بعض سیکھیں گے، بعض نہیں سیکھیں گے، بعض یہاں بیٹھے رہیں گے اور ان کا ذہن کسی اور جگہ ہوگا۔ تو غایہ اور فائدہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مرتب ہو، لأن الغایۃ لا يلزم وجودها، کیونکہ فائدے کا وجود لازم نہیں ہے۔ کما فی قولک بریت ھذا القلم لأکتب به، میں نے اس قلم کو بنایا ہے، میں نے اس قلم کی مرمت کی ہے۔ برا یبری برین، اس کو کہتے ہیں کہ آپ چاقو سے اس کے کنارے کو ٹھیک کر دیں۔ جیسے پہلے قلم بناتے تھے، پھر اس کے اندر قط لگاتے تھے، درمیان میں شق، اور پھر لکھتے تھے، اس کو کہتے ہیں بریت القلم۔ میں نے قلم کو تراشا، اردو میں اس کو کہتے ہیں تراشنا۔ لیکتب بھی، لیکن کبھی کرے قلم ہوگا اور کتابت نہیں ہوگی۔ فإنک قد لا تکتب بھی، تو یہ ایک اور مصنف نے جواب دیا کہ لام فائدے کے لیے ہے، نتیجے کے لیے ہے۔ نتیجہ کبھی ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ شادی کیوں ہے؟ بچے پیدا ہو جائے، کبھی شادی ہوگی، بچے نہیں ہوں گے۔ یہ مصنف کا جواب سب سے اچھا جواب ہے، دوسرے جوابات مفسرین نے لکھے ہیں لیکن یہ اچھا جواب ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں نہیں چاہتا ہوں ان سے من رزق، کہ وہ مجھے رزق دے دے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی رزق کا محتاج نہیں۔ ما اريد منهم من رزق لانفسهم، میں نے ان سے نہیں چاہا کہ وہ رزق اپنے نفسوں کو دے، وہ اپنے نفس کو بھی رزق نہیں دیں گے، اس لیے کہ رزق ان کے اختیار میں نہیں ہے،
رزق تو موقوف ہے بارش پر، پانی پر، موسم پر، زمین پر، اور یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یا معنی یہ ہے کہ میں نے ان سے رزق کا مطالبہ نہیں کیا کہ دوسروں کو رزق دے دے، سب کو رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ وما اريد ان يطعمون، اور میں ارادہ نہیں کرتا ہوں، میں نے نہیں چاہا کہ وہ مجھ کو کھلائے، نہ اپنے آپ کو کھلائے، نہ دوسرے کو کھلائے۔ کیا مطلب؟ آیت کا مطلب یہ ہے کہ عبد کی اور غعبد کی 3 فائدے ہوتے ہیں، 3 میں سے ایک۔ العبد قد يكون للتعظیم، عبد تعظیم اور عبادت کے لیے ہے، یا یہ کہ کبھی کبھی عبد ہوتا ہے تاکہ کما کر لائے، اور کمائے اور لا کر کے اپنے مولا کو دے دے۔ نمبر 3، کبھی کبھی عبد خدمت کے لیے ہوتا ہے تاکہ کھانا پیش کرے اور خدمت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں نے ان بندوں کو پیدا کیا ہے یہ میرے عبید ہے، اور عبید میں 2، یہ نمبر 2 اور نمبر 3 تو نہیں ہے۔ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے نہیں چاہتا ہوں کہ رزق لا کر مجھے دے دو، کما کر لا کر دے دو، جیسے باپ بیٹے سے کہتے ہیں کما کر دے دو۔ اور یہ بھی ما اريد ان يطعمون، یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ وہ کھانا لا کر رکھے خدمت کرے، یہ بھی نہیں ہے۔ جب کھانا لا کر خدمت کرے یہ بھی مقصود نہیں ہے۔ فلم يبق الا الاول، صرف پہلی شق رہ گئی کہ عبادت کس لیے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ تو اس لیے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ثابت ہو گیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے عباد بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے عبید بھی ہیں۔ عبید ہے غلام، عباد ہے بندے۔ تو عبید اور عباد کا مقصد تینوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 2 نمبر 3 کی گنجائش نہیں، تو نمبر اول ثابت۔ ان اللہ هو الرزاق، یقینا اللہ تبارک و تعالی رزاق ہے۔ ذو القوة المتین، مضبوط طاقت والا ہے، الشدید۔ فإن للذین ظلموا، لیکن بس بے شک ان لوگوں کے لیے جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں کفر کے ساتھ، اہل مکہ ہو یا دوسرے ہو، تو ظالموں کے لیے ذنوبا مثل ذنوب اصحابہم، ان کے لیے عذاب کا حصہ ہے، مثل ذنوب اصحابہم، جیسے ان کے ساتھیوں کے لیے عذاب کا حصہ۔ ان کے ساتھی کون ہیں؟ جو پہلے زمانے میں گزرے ہیں، یہ ان کے ساتھی ہیں۔ صحبت فی الشرک ہے، وہ بھی مشرک، یہ بھی مشرک۔ ذنوباً کے معنی نصیبا من العذاب، ذنوب کی لغوی معنی ہے دلو لہو ذنب، اس ڈول کو کہتے ہیں جس ڈول کے پکڑنے کے لیے دم ہوتی تھی۔ پہلے زمانے میں چمڑے کا یا لوہے وغیرہ کا، اکثر چمڑے کا ڈول ہوتا تھا، تو اس ڈول تو لمبا چوڑا ہوتا تھا، تو اس کو پکڑنے کے لیے یا تو یہ ہے کہ اس کے اندر سے پانی بھرا ہوا ہو اور پکڑ لے، وہ تو پانی خراب ہو جاتا، تو اس کے ساتھ ایک اور دم کی شکل میں پکڑنے کے لیے بیلٹ ہوتا تھا، اس بیلٹ کو کہتے تھے ذنب۔ تو ذنوب کے معنی الدلو الذی لہو ذنب، لہا ذنب، دلو مؤنث ہے، اس ڈول کو کہتے ہیں جس کے لیے ذنب، جس کے لیے وہ ہو دم۔ دم کا مطلب پکڑنے کا حلقہ، پکڑنے کا حلقہ ہوتا تھا، پکڑنے کی کڑی ہوتی تھی، اس کو کہتے تھے کڑا۔ تو یہاں کیوں استعمال ہوا؟ 2 وجہ سے، یا تو اس لیے ذنوب ان کے عذاب کے حصے کو ذنوب کہا کہ الدلو سبب لحصۃ الماء، پہلے زمانے میں پانی کی قلت تھی عرب میں، تو ڈول ان کے پانی کے حصے کا ذریعہ تھا۔ ایک ڈول آپ کو ملتا تھا، ایک مجھے ملتا تھا، ایک تیسرے کو ملتا تھا، تو ڈول پانی کے حصے کا سبب تھا۔ تو ذنوباً کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ڈول حصے کا سبب تھا، تو یہاں حصہ عذاب مراد ہے۔ ڈول بھی حصے کا حصہ ہے
اور یہ بھی حصہ مراد ہے. اور پھر استحضاءً ہوگا، اس لیے کہ ڈول تو پانی کے لیے ہے، یہ تو پانی نہیں ہے اور آگ ہے، تو اس کو استحضاءً کہا ہوگا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ذنوب اس کو اس لیے کہا گیا کہ ذنوب کہتے ہیں بھری ہوئے ڈول کو، کیونکہ جب ڈول بھرا ہوا ہو تو تب اس کو دم سے پکڑتے ہیں، تو بھری ہوئے ڈول کو کہتے ہیں ذنوب. اور جب ڈول بھر جاتا ہے تو پانی میں ڈوب جاتا ہے، اس لیے ان کے گناہ اور ظلم بھی ایسے تھے کہ وہ ان کے لیے ڈوبنے کا ذریعہ بن گئے، عذاب میں ڈوب گئے. اس لیے ذنوب دو وجہ سے کہا گیا. مثل ذنوب اصحابہم، ان کے ساتھیوں کی طرح، الہالکین قبلہم، جو ان سے پہلے ہلاک ہو گئے ہیں. فلا یستعجلونی ہے اصل میں، تو یہ جلدی نہ کرے، جلدی نہ مانگے مجھ سے عذاب کو. ان اخرتہم الی یوم القیامت، اگر میں ان کو مؤخر کروں قیامت تک. فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، پس ہلاکت ہے، شدت عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو کفر کرتے ہیں. من یعنی فی یومہم الذی، اس دن میں، یا من عذاب یومہم، اس عذاب دن کے عذاب سے جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے، اے یوم القیامت. سورہ طور مکی ہے اور 9 اور 49 آیات ہے، اور ترتیب قرآنی میں 53 ہے، اور ترتیب قرآنی میں 76 ہے، 76، اور بعد السجدہ ہے، اور قبل سورۃ الملک ہے، اور ما قبل کے ساتھ متعدد طرق پر ربط ہے. اصل ربط تو یہ ہے کہ یہ جتنی صورتیں ما قبل میں اور ما بعد میں ہیں، ان سب میں زیادہ تر قیامت کا ذکر ہے، حشر کا ذکر ہے، آخرت کے عذاب کا ذکر ہے، آخرت کے ثواب کا ذکر ہے. لیکن جو مخصوص ربط ہے اس میں یہ ہے کہ ما قبل صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان الدین لواقع، دین واقع ہے. یہاں ہے ان عذاب ربک لواقع، ما عذاب واقع ہے، دونوں کا خلاصہ ایک ہے. دوسرا ربط یہ ہے، ما قبل صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا ان المتقین فی جنات وعیون، اور یہاں آئے گا ان المتقین فی جنات ونعیم، نعیم کا ذکر آئے گا، وہاں عیون کا ذکر تھا. تیسرا ربط یہ بیان کیا ہے کہ ما قبل میں بل الذین کفروا، اور جو کافر لوگ ہیں وہ آگے پتہ نہیں کیا تھا، بلکہ کافر لوگ کیا لفظ تھا اس میں، تکذیب میں ہے اور گناہوں میں ہے. فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، وہاں مذکور تھا فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، کافروں کے لیے وعید ہے. اور آنے والی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا، اس میں آ جائے گا کہ ویل للمکذبین، وہاں ویل للمکذبین کا ذکر ہے. یہاں بھی ویل کا ذکر ہے، وہاں بھی ویل کا ذکر ہے. نمبر 4، اس کی ابتدا میں بھی قسم ہے، اس کی ابتدا میں بھی قسم ہے. والذاریات، اور یہاں والطور، دونوں میں قسم ہے. اور نمبر 5، وہاں فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اور یہاں ہے فذکر انما انت فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. وہاں بھی ذکر کا لفظ ہے، یہاں بھی ذکر کا لفظ ہے. نمبر 6، ما قبل صورت میں حشر نشر کا بیان ہے، اس صورت میں بھی حشر نشر کا بیان ہے، جیسے آپ کو بتایا کہ سب میں حشر کا ذکر ہے. نمبر 7، ما قبل صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کا حال اور آخر میں مجرمین کا حال بیان فرمایا. اور اس صورت کی ابتدا میں متقین کا حال ہے اور آخر میں مجرمین کا حال ہے.
اور نمبر 8 ما قبل صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ذنوب اور عذاب کا حصہ ضرور واقع ہونے والا ہے. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. فرماتے ہیں والطور، کوہ طور کی قسم جس پر وحی آئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. الجبل الذی کلم اللہ علیہ موسیٰ علیہ السلام، جس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کلام کیا تھا. وہ کتاب مستور، اور اس کتاب کی قسم مستور جو لکھی جائے گی. کتاب کتابت، ترتیب الحروف المکتوبہ اس کو کہتے ہیں کتاب. وہ کتاب مستور جو لکھی گئی ہے، جس میں سطور لکھے گئے ہیں. فی رق منشور، فی رق چمڑے کا کاغذ، باریک چمڑا. منشور جو پھیلا ہوا. یا فی رق منشور، اس سے شریعت کی کتابیں مراد ہے، کیونکہ شریعت کی کتابیں منشور اور پھیلی ہوئی ہیں، کچھ یہاں کچھ وہاں، کچھ پاکستان میں، کچھ ہندوستان میں، کچھ ساؤتھ افریقہ میں. تو کتب شریعت منشور ہے، یعنی پھیلا دی گئی ہیں. یا فی رق منشور، اس کاغذ میں جو منشور اور پھیلا ہوا ہوگا، یعنی عمل نامہ، اس عمل نامی کی قسم جس کو پھیلایا جائے گا. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ إِلَى آخِرِهِ. تورات مراد ہے یا قرآن کریم مراد ہے یا کتب شریعت مراد ہے یا عمل نامہ مراد ہے. والبیت المعمور، اور اس گھر کی قسم المعمور جو آباد ہے، طواف کے ساتھ، صلاۃ کے ساتھ آباد ہے. البیت المعمور، بیت معمور سے کیا مراد ہے؟ آسمان، تیسرے آسمان یا چھٹے آسمان یا ساتویں آسمان میں ہے. بحیال الکعبۃ، کعبہ کے برابر، کعبہ کی سیدھ میں، سیدھے. یزورہ فی کل یوم، روزانہ اس کی زیارت کرتے ہیں 70,000 فرشتے، طواف کرتے ہیں اور وہاں نماز پڑھتے ہیں. پھر ان کا نمبر نہیں آتا. لا یعودون الیہا ابدا، ان کا نمبر نہیں آتا، واپس نہیں آئیں گے. یا والبیت المعمور، بیت معمور کی قسم، یعنی خانہ کعبہ. خانہ کعبہ البیت المعمور ہے. بیت معمور کیوں ہے؟ یعنی وہ آباد ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا، آدم علیہ السلام نے آباد کیا، اور آباد ہے طواف کے ساتھ، صلاۃ کے ساتھ. والسقف المرفوع، اور اس چھت کی قسم المرفوع جو چھت بلند ہے، اونچی ہے، یعنی آسمان. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَرْفُوعًا، دوسری جگہ ہے. وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، اور اس سمندر کی قسم المسجور جو بھرا ہوا ہے پانی سے. المملوء، اور دوسرا معنی والبحر، اس سمندر کی قسم المسجور جس کا پانی بھڑکایا جائے گا اور جلایا جائے گا. تو مسجور سجر سے ہے، اور سجر کا مطلب آسان لفظوں میں ابلتا ہوا پانی، یعنی سمندر کا پانی ابالا جائے گا، گرم کیا جائے گا، پھر سوکھ جائے گا، اور پھر آخرت میں قیامت کے اندر یہ جہنم میں شامل ہو جائے گا. تو سجر کے معنی بھر دینا بھی ہے، اور سجر کے معنی سجرت التنور، میں نے تنور کو جلایا، یعنی تنور میں لکڑیاں ڈال کر کے آگ جلائی اس کو. ومنہ السجار، سگریٹ کو سجار کہتے ہیں اس لیے کہ اس کو بھی لوگ جلاتے ہیں، جلا کر پیتے ہیں. سوگار.
والبحر المسجور، اس سمندر کی قسم، المسجور جس کے پانی کو بھڑکا دیا جائے گا، جس کے پانی کو ابالا جائے گا، جس کے پانی کو کی نیچے آگ جلائی جائے گی۔ ان عذاب ربک لواقع، یقیناً اللہ تعالیٰ کا عذاب واقع اور نازل ہونے والا ہے، یا دنیا میں یا آخرت میں، مستحق پر۔ ما لہ من دافع، نہیں ہے اس کے لیے ٹالنے والا، نہیں ہے اس کے لیے من دافع دفع کرنے والا کہ اس کو دفع کرے اور کہے کہ بس اب عذاب نہیں آئے گا۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن چکر لگائے گا آسمان اچھی طرح چکر، تمورو مار یمورو، تتحرک و تدورو، حرکت کرے گا، و تدورو اور چکر لگائے گا، اور چکر لگانے کے بعد ختم ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ اب آسمان چکر نہیں لگاتا، بعد میں لگائے گا۔ تو جو فلاسفہ کہتے ہیں کہ اب بھی آسمان گھومتا ہے، یہ غلط ہے۔ سورج گھومتا ہے، یہ اپنی جگہ ہے، اور چاند چکر لگاتا ہے، یہ الگ، لیکن آسمان نہیں۔ بعض کہتے ہیں تمور السماء مورن کا مطلب یہ ہے جس دن لرز جائے گا آسمان، لرزنا، لرزنا ہلنا، کانپنا، اس کو کہتے ہیں مار یمور، حرکت کو کہتے ہیں۔ وتسیر الجبال سیرا، اور چلیں گے پہاڑ اچھی طرح چلنا، پہاڑ دوڑیں گے، چلیں گے۔ تسیر ہباء منثورا، پہاڑ بن جائیں گے ہباء غبار، منثورا پھیلا ہوا، قیامت کے دن، یہ قیامت کے دن ہوگا۔ فویل یومئذ للمکذبین، یہ آیا ویل، پس ویل ہے، ہلاکت ہے، شدت عذاب ہے اس دن، للمکذبین، مکذبین کے لیے جو رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں، الذین هم فی خوض یلعبون، وہ مکذبین، ہم فی خوض جو بیہودہ باتوں میں، خوض باطل، خوض کس کو کہتے ہیں؟ بیہودہ، بیکار، لا یعنی باتیں، یلعبون کھیلتے رہتے ہیں۔ لعب اس کو کہتے ہیں کہ بے فائدہ کام ہو اور آدمی اس سے خوش ہوتا ہو، اس کو لعب کہتے ہیں۔ اور لہو اس کو کہتے ہیں کہ بیکار کام ہو اور آدمی ٹائم گزارنے کے لیے کرتا ہو، ٹائم پاس کرنے کے لیے، اس کو لہو کہتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ لعب اس کو کہتے ہیں جس میں کئی آدمی جمع ہو جائیں، 2 سے زائد۔ اور لہو اس کو کہتے ہیں جو آدمی اکیلا کرے، اکیلا کھیلتا رہتا ہے، یا اپنی بیوی کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے، یلہو زوجتی، اس کو بھی کہتے ہیں۔ اور اگر متعدد آدمی ہو تو اس کو بھی کہتے ہیں، اور لیکن لعب میں متعدد ہوں گے تو تب اس کو لعب کہتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں لہو اس کو کہتے ہیں جو آدمی کو مقصود سے غافل کر دے، اور لعب اس کا عام ہے، آدمی کو غافل کر دے یا نہ کر دے، اس کو کہتے ہیں لعب۔ اور بعض کہتے ہیں اللعب الاقبال علی الدنیا، واللہو الاقبال علی الدنیا والاعراض عن الآخرت، یہ صوفی لوگ آخری ترجمہ کرتے ہیں۔ یتشاغلون بکفرہم، مشغول رہتے ہیں اپنے کفر میں، کفر کے ساتھ مشغول۔ یتشاغلون، مشغول کا کیا مطلب؟ گپ شپ لگاتے ہیں، بکفرہم، اپنے کفر میں، کبھی پیغمبر رسول کی غیبت کرتے ہیں، کبھی قرآن کی غیبت کرتے ہیں، کبھی مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن دھکیلا جائے گا ان کو جہنم کی نار کی طرف، دعا اچھی طرح، دعا مفعول مطلق تاکید کے لیے ہے، تو تاکید کا مطلب یہی ہے اچھی طرح۔ اس طرح کہ ان کے ہاتھوں کو باندھ لیا جائے گا ان کی گردنوں کے ساتھ، اور ان کو دھکیلا جائے گا، اور جب قریب ہو جائیں گے تو سر اور پاؤں سے پکڑ کر ڈال دیا جائے گا۔ یدفعون بعنف، ان کو دھکا دیا جائے گا، بعنف زبردستی، بعنف زبردستی، یہ بدل ہے یوم تمور سے۔ ویقال لهم، اور ان سے کہا جائے گا
تبکیتاً ان کو ڈانٹنے کے لیے، توبیخ کے لیے. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ وہ جہنم ہے، نار ہے کہ تم تھے بها تكذبون کہ اس کے ساتھ تکذیب کرتے تھے، یعنی اس کی تکذیب کرتے تھے. افسحر هذا ام انتم لا تبصرون، دنیا میں تو تم ہر چیز کو سحر کہتے تھے. قرآن بھی سحر ہے، نبی بھی کا کام بھی سحر ہے. تو افسحر ھذا، پس کیا یہ سحر ہے؟ یہ عذاب جو تم پر پڑا ہے تو کیا یہ سحر ہے؟ نہیں. ترون، جو تم دیکھتے ہو، کما کنتم تقولون فی الوحی، وحی کے بارے میں تم کہتے تھے یہ سحر ہے. کیا یہ بھی سحر ہے؟ سحر تو نہیں ہے، اس لیے کہ تم جل رہے ہو. دنیا میں تم کہتے تھے کہ بل سکرت ابصارنا، ہماری نظر بندی کی گئی ہے، لیکن یہاں تو نظر بندی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. ام انتم لا تبصرون، بل انتم لا تبصرون، بل انتم لا تبصرون، بلکہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ یعنی دیکھتے ہو اور حقیقت کو دیکھتے ہو. ام انتم بل انتم لا تبصرون، بلکہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو، یعنی حقیقت کو نہیں دیکھتے ہو. آپ کی نظر بندی ہو گئی ہے؟ نہیں، یہ نظر بندی نہیں، حقیقت ہے. تو ام بمعنی بل ہے، اور یا ام اپنے معنی میں ہے کہ تبصرون ہو ام لا تبصرون، تم دیکھتے ہو یا نہیں دیکھتے ہو. جب جہنم میں پڑو گے تو کیا جہنم کو دیکھتے ہو یا نہیں، یعنی دیکھتے ہو. جیسے کسی سے کہا جائے دیکھ لو یہ سامنے ڈنڈا ہے، اس کو دیکھ رہے ہو یا نہیں، کہتے دیکھ رہے ہو، بس سمجھ لو یہ ڈنڈا آپ کے لیے ہے. اسی طرح ان کی تبصرون ام لا تبصرون، یعنی تبصرون فہذا العذاب لکم، یہ سحر نہیں ہے. اصلوہا، اس میں جلنے کے لیے داخل ہو جاؤ. سولیہ یصلا، اس کے معنی ہے الدخول للاحتراق. فاصبروا او لا تصبروا، تم اس پر صبر کرو یا نہ کرو، یعنی آپ صبر کرتے ہو یا نہیں برابر ہے. صبرکم وعدم الصبر برابر، صبرکم وجزعکم، صبرکم وجزعکم، اور آپ کی بے صبری برابر ہے. جزع کہتے ہیں بے صبری کو اور فریاد کو. صبر کرتے ہو یا فریاد کرتے ہو. فریاد اپنی شکایت پیش کرنا. سواء علیکم، تمہاری اوپر برابر ہے، یعنی صبرکم وعدم صبرکم سواء علیکم. تو سواء علیکم خبر ہے اور مبتدا یہی ہے کہ صبرکم وعدم صبرکم، کیونکہ صبر فائدہ نہیں دے گا، بے شک تم کو بدلہ دیا جائے گا. ما کنتم تعملون، تمہارے اعمال، جزاءہ. تو جیسے اس صورت میں پہلے وعید تھی، بعد میں وعد، اس صورت میں بھی پہلے وعید ہے، بعد میں وعد. ان المتقین فی جنات و نعیم، وہاں عیون یہاں نعیم. فاکہین بما آتاہم ربہم، فاکہین متلذذین، لذت پائیں گے، لذت حاصل کرتے ہوں گے. بما آتاہم ربہم، ان نعمتوں سے جو ان کو اللہ نے دی ہیں. یا فاکہین، خوش اور خرم ہوں گے. بما آتاہم ربہم، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس میں خوش خرم ہوں گے. یا فاکہین، بہت تفکو، بہت فاکہے والے ہوں گے، یعنی بہت لذت اٹھاتے ہوں گے. تو فاکہین کا مطلب بہت فاکہے والے. بما آتاہم ربہم،
جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دی ہے وہ بہت فاکہے والی جنت ہے. تفکو کے معنی تلذذ ہے. وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کریں گے عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے. یعنی ابتدا سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت دیں گے. وقاہم کا یہ مطلب ہے، یہ عطف ہے آتاہم پر، اے بِإِتْيَانِهِمْ وَوِقَایَتِهِمْ، یعنی ان کے بِإِتْيَانِهِمْ کہ اللہ نے ان کو نعمت دی ہے، وَوِقَایَتِهِمْ اور ان کو عذاب سے بچایا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر اس کی وجہ سے وہ کیا ہوں گے؟ خوش اور خرم ہوں گے. تو مطلب یہ ہے کہ فاکہین بِإِتْيَانِ اللَّهِ إِيَّاهُمْ النِّعَمَةَ اور فاکہین بِوِقَایَتِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ، ان دونوں وجوہات کی وجہ سے یہ خوش خرم لذتوں میں گم ہوں گے. اور ان سے کہا جائے گا کہ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور کلو طعاما، معلوم ہوا پہلے طعام کھانا ہے، واشربوا بعد میں پینا ہے، پینا بعد میں ہوتا ہے. ڈاکٹر جو بھی کہے لیکن اس کے بعد پینا بعد میں ہوتا ہے. ہنیئا بما، ہنیئا بے ضرر ہے، ہنیئا مزیدار ہے، ہنیئا خوشگوار ہے، مزیدار ہے اور خوشگوار ہے اور قابل پیار ہے، اور کھانے کی چیز بار بار ہے. یہ ہنیئا کے معنی ہے. ہنیئا اس کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز مزیدار ہو، خوشگوار ہو اور آدمی کی طبیعت کے ساتھ موافق ہو، اس کو کہتے ہیں ہنیئا. ہنیئا لأصحاب النعیم نعیمہم وللعاشق المسکین ما یتجرعو. ہنیئا خوشگوار اور مزیدار ہے. ہنیئا لأصحاب النعیم نعیمہم، نعمت والوں کے لیے ان کی نعمت مزیدار ہو، مبارک ہو ان کو. وللعاشق المسکین ما یتجرعو، اور مسکین عاشق کے لیے تو وہی مصیبت ہے جو گھونٹ گھونٹ کر پیتا ہے، تو یہ اس کے لیے وہی مبارک ہے. وہ یہ اپنے حال میں خوش ہے، وہ اپنے حال میں خوش ہے. ہنیئا مریئا دوسری جگہ ہے. ہنیئا یہ طعام ہے، مریئا خوشگوار مزیدار ہے، اور مریئا گلے میں آسانی سے اترنے والا ہے. کلوا واشربوا بما کنتم تعملون.